ساتھ دوزانو ہو کر اس گرم زمین پر، تپتی زمین پر میں دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرے پیر کامل جب استراحت سے، نیند سے بیدار ہوں تو پھر میں ان کی زیارت اور ملازمت کا شرف حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے تھوڑی دیر میں بیٹھا متوجہ ہو کر، اچانک حضرت کو اندر سے کوئی بے چینی ہوئی بہت زیادہ۔ آپ نے خادم کو آواز دی اور فرمایا کہ دیکھو باہر حضرت شیخ مجز علی ثانی ہمارے انتظار میں بیٹھے، انہیں اندر بلاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خادم جیسے مجھے آواز لگی، میں نے دیکھا حضرت شیخ خواجہ باقی باللہ خود باہر تشریف لائے اور میرے سامنے بیٹھے۔ میں نے میں قدم بوسی کی، میں نے کہا حضور میں تو آپ کا غلام ہوں اور آپ میرے ساتھ اس طرح سلوک فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا ایک دوست دھوپ میں بیٹھا ہمارا انتظار کرے اور ہم سوئے رہیں اور اس کی استقبال کے باہر لائیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ مکتوبات قدسی آیات میں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر کہ ہمیں حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو نصیب نہیں ہوئی، وہ صحابہ کو نصیب ہوئی، صحابہ کے نصیب، لیکن آپ فرماتے ہیں میں آج بھی یہ دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میرے شیخ کامل جو خواجہ باقی باللہ وہ اپنے زمانے کے قیوم تھے، قطب ارشاد تھے، ان کی جب صحبت ہمیں نصیب ہوئی ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے بعینی وہی صحبت ہے جو حضور سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ اولیاء کاملین جو ہیں وہ انبیاء کے نائب ہوتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اس سے مراد علماء امتی سے مراد دونوں علوم، شریعت اور طریقت کا جامع جو عالم ہوتا ہے اسے رسول اللہ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو پیر کامل جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں، تو ان کی صحبت کی قدر کی جائے۔ اور اسی صحبت شیخ کے اوپر آپ نے بہت ایک اور خوبصورت بات ارشاد فرمائی، مثلا مکتوبات میں آپ نے مولانا حضرت شیخ نعمان، آپ کے میر محمد نعمان مشہور خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ برہان پور میں جو تھے، انہیں اور اپنے پیر شاہ خواجہ باقی باللہ کے بیٹے خواجہ عبداللہ اور خواجہ عبید اللہ یعنی خواجہ خرد کو آپ نے ایک مکتوب اور ارسال فرمایا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ میر محمد نعمان اور خواجہ عبداللہ خواجہ عبید اللہ کو کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ سرہند شریف کے قرب و جوار میں آئے، لیکن آپ نے فقیر کی صحبت کو چھوڑ دیا اور فقیر کے پاس حاضر نہیں ہوئے۔ یہ بات سن کر بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہوا۔ حسرت آپ کی اس روش پر جو آپ نے ہم فقیروں کے ساتھ رکھی۔ ہم دور افتادہ لوگ ہیں، ہم ہر وقت آپ پر توجہ اور دعا سے آپ کی امداد کرتے ہیں، لیکن آپ نے ہماری صحبت کی قدر کو نہ جانا۔ یہ بہت تاکید کے ساتھ یہ کن کو لکھ رہے ہیں؟ اپنے کامل ترین خلیفہ حضرت میر محمد نعمان، جن کو ہزاروں لاکھوں طالبوں کو جنہوں نے فیض دیا، ہزاروں خلفاء تیار کیے، منتہی ہوئے، ابھی مبتدی نہیں، منتہی اور منتہا درجات پر ان کو پہنچایا، اور پھر بھی تصور صحبت شیخ اتنی ضرورت ہے کہ اس کے بعد بھی انہیں یہ نہیں فرمایا کہ نہیں اب آپ منتہی ہیں، اب آپ چلے جائیں یا نہیں، لیکن صحبت شیخ مقررن تاکیدن آپ نے انہیں یہ مکتوب تحریر فرمایا۔ پھر اس مکتوب میں آگے فرماتے ہیں کہ مولانا شیخ محمد نعمان حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التابعین ہے، تمام تابعین کے سردار ہیں، امام العاشقین ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اویس بیچارہ اگر اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاتا تو صحابیت کے شرف سے مشرف ہوتا۔ فرماتے ہیں افسوس ہے اویس بیچارے پر کہ اس نے حضور کی صحبت کی قدر نہیں کی اور اپنی بوڑھی ماں کو کے پاس پڑا رہا، گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں منورہ میں جلوہ افروز نہیں تھے، اس لیے اویس کرنی صحابیت کے شرف سے مشرف نہیں ہو سکے۔ اب صحابی رسول کا وہ مقام ہے، فرماتے ہیں کہ صحابی رسول سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ درجہ بندی میں آخر صحابہ میں رکھے، جیسے جنہیں طلقاء صحابہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں مکۃ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اسلام قبول کیا، ان کے کئی قصور آپ نے معاف فرمائے، پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں معافی دیں، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، آج آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں، آج سب کو معافی ہے اور آپ آزاد ہو۔ تو طلقاء صحابہ میں سے کافی صحابی، لیکن بطور تشبیہ اور تمثیل، بطور امتحان آپ حضور سیدنا وحشی بن حرب جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا اس کا مثال دے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پر سوار ہوں، ان کے گھوڑے کے